میں جوائن کیا ہے ڈی پی او ہمارے ساتھ ہیں کیپٹن ریٹائرڈ واحد محمود صاحب، ڈی پی او چکوال. ان سے بات کریں گے، پھر ہم بات کریں گے کہ کیا سٹیپس ایسے اٹھانے چاہیے کہ جن سے ان اقدامات کو روکا جا سکے. سب سے پہلے تو کیپٹن صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا تفتیش کہاں تک پہنچی ہے اس پورے معاملے کی، اور کیا سامنے آیا؟ کیا صرف یہ دو لوگ ہی تھے جو یہ گنونا کام کر رہے تھے، اور جو مدرسے کی انتظامیہ ہے اس کی انوالومنٹ کس حد تک ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعہ کے روز 17 نومبر 2023 کو کھلی کچہری کے دوران یہ معاملہ میرے نوٹس میں آیا. فوراً موقع پہ وزٹ کر کے اس کو ویریفائی کیا گیا، اور دونوں ملزمان کو ضلع میاں والی اور ضلع راولپنڈی سے اسپیشل ٹیمیں کنسٹیٹیوٹ کر کے ان کو گرفتار کیا گیا. ٹھیک، یہ بتائیے کہ کیپٹن صاحب کہ ایک مقدمہ درج ہوا ہے، وہ بھی ایک ہی متاثرہ شخص کی مدعیت میں، جبکہ خبر تو یہ ہے کہ 14 طلباء کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کی گئی ہے. تو کیا باقی کیس چلانا نہیں چاہتے ہیں، اور ان بچوں کا، ان تمام متاثرہ بچوں کا، ان کا میڈیکل بھی کرا لیا گیا ہے؟ اور جس طرح بتایا گیا کہ چاقو کے نشانات ہیں، دانت کے نشانات ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا. یہ کیا محض الزام ہے یا حقیقت؟ جو موقع پہ جو ایویڈنس ہے، جو نائف کی صورت میں ہے، پی ایف ایس اے کی ٹیموں نے فوٹیجز حاصل کی ہیں، اور ساتھ میں جو ٹریس ایویڈنس کے لیے شیٹس حاصل کی ہیں وہ ایویڈنس کے ساتھ پروسیس کی جا چکی ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو 15 وکٹم ہیں ٹوٹل، ان میں سے جو وکٹم ہیں پرائمیرلی ان کے جسموں پہ تشدد کے نشانات ہیں، جیسے کہ زیڈ کا لیٹر بنایا گیا ہے ان کے جسم پر، اور اس سے متعلق اور جو میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ ہے اس کے متعلق تمام کی تمام چیزیں صفحہ مثل پہ لائی جا چکی ہیں. میں اس میں یہ بتاتا چلوں کہ جو یہ نشان بنانے والا چکو تھا وہ بھی ہم اس کو ریکور کر چکے ہیں. ملزم نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ وہ اس کی مدد سے صرف نشان بناتا تھا تاکہ نشانی رہے کہ یہ بچہ میرے پاس پڑھتا ہے اور میرے پاس سے حفظ کرتا رہا ہے. اچھا کیپٹن صاحب، ایسے بھی سامنے آئے ہیں کہ انتظامیہ اس واقعے سے آگاہ تھی کہ ایسا ہو رہا ہے، تو اور اگر ایسا ہوا اور اس کو دبانے کی کوشش کی گئی تو پھر انتظامیہ کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ اور اگر آپ نے ان کو شامل تفتیش کر لیا ہے تو ان کا موقف اب تک کیا سامنے آیا ہے اس میں؟ کرائم سین کی پروسیسنگ کے علاوہ جو اس کی مدرسہ کی انتظامیہ ہے، پرائمیرلی انہوں نے اپنے طور پہ، ان کو جب یہ بات پتہ لگی جو کہ آج سے کچھ دن پہلے تھی، تو انہوں نے فل فور اپنی انٹرنل انکوائری کر کے ان دونوں کو ایکسپیل کر دیا تھا. لیکن پرائمیرلی قانون کی زبان میں کسی بھی غلط چیز کا ہونا، اس کو چھپانا بھی اسی کے مترادف ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک کرائم کمٹ ہوا ہو. تو پرائمیرلی ملزمان گرفتار ہیں. انتظامیہ کے خلاف جو ہے وہ صرف جرم کو چھپانے کی نوعیت کی حد تک ان کی ذمہ داری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی چیز آپ کے نوٹس میں آئے جو جرم سے متعلق ہے تو ود ان نو ٹائم جو اس طرح کا ہینیس کرائم ہے وہ نوٹس میں لگایا جانا چاہیے، تاکہ جو اصل کردار ہے ان کو سزا مل سکے. اب دیکھیں اصل کردار اب بھی جو ہے ان کو سزا مل رہی ہے، یا وہ اپنی 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ پولیس کے پاس ہیں. انویسٹیگیشن کے سارے مراحل پورے کی جا رہے ہیں، ان کی پوائنٹیشن پہ کچھ چیزیں برآمد بھی کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہو، اس حوالے سے پولیس کوئی میکانزم تیار کر رہی ہے؟ اپارٹ فرام دس، چونکہ مدرسہ کی انتظامیہ کو اس بات کا ادراک تھا، انہوں نے فوراً انہوں نے جیسے ہی نوٹس میں ان کے آیا انہوں نے بندوں کو ایکسپیل کیا ہے. لیکن اس میں یہ ذمہ داری کا نمونہ جو ایک معاشرے کا بھی ہے کہ اگر کہیں پہ بھی آپ کوئی چیز دیکھیں تو فوراً بتائیں تاکہ پولیس اس کے اوپر ایکشن کر سکے. اپارٹ فرام دس والدین کی ذمہ داری ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز آپ کے نوٹس میں آتی ہے 415 پہ کال کریں تاکہ پولیس اپنا کام ایز پر لا سر انجام دے سکے. ابھی جو ہماری ٹیمیں ہیں وہ اس کیس کے اوپر اسپیشل ٹیم کنسٹیٹیوٹ کی گئی ہے. ری ہیبلیٹیشن پروسیس میں ہم تحفظ مرکز کے تحت تمام جو اس کے وکٹمز ہیں ان کو ری ہیبلیٹیشن کرنے کے لیے، ان کے مختلف اسکولوں میں داخلے کے لیے ڈپٹی کمشنر صاحبہ کی مدد سے وہ تمام اقدامات ہم لا رہے ہیں تاکہ ان کو دوبارہ حوصلہ افزائی کر کے ان کو معاشرے کا ایک فعال رکن بنایا جا سکے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جی تمام چیزیں ہیں. ہم نے جنسی زیاستی کرنے والے جو جتنے بھی یہ گروپس ہیں یا
جو بچوں کے اسکولز ہیں کالجز ہیں وہاں پہ ہم نے ایک کیمپین چلائی ہوئی ہے جو پچھلے 6 ماہ سے چل رہی ہے. ٹیچروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں, بچوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں, والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں, کس قسم کی آپ ان کے اندر چیزیں دیکھیں تو آپ کو شک ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ چائلڈ ابیوز کے زمرے میں آ چکا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس آگاہی مہم کے ساتھ ریہیبلیٹیشن پروسیس کے ساتھ, چونکہ اس میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ چکوال ایک پرامن ضلع ہے, اس میں شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے. ان میں سے کسی جو قبیح عمل ہے اس میں کوئی چکوال کا شخص اس میں شامل نہیں ہے, لیکن بیرون اضلاع سے اچانک جو بندے رکھے گئے ایک حفظ کے شعبہ میں, ان سے یہ جو بھی معاملہ سرزد ہوا ہے, پرائمریلی ان کی ایجز چھوٹی تھیں, 18 سال اور 23 سال اساتذہ کے ایجز تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کم از کم بیر منیمم ان کو 35 سال کا ہونا چاہیے یا شادی شدہ ہونا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کا سائیکولوجیکل اسسمنٹ کروانا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ اس کے متعلق کل چیف منسٹر صاحب نے آرڈرز دیے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے کمشنر پنڈی اور ڈپٹی کمشنر چکوال جو ہے اس کے اوپر ایکشن پلان دے چکے ہیں. آج بھی ان کی مختلف ٹیمیں مختلف وکٹمز کو بھی وزٹ کر رہی ہیں اور مختلف جو ہدایات چیف منسٹر صاحب نے دی ہیں آن گراؤنڈ اس کی امپلیمنٹیشن جاری ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت کیپٹن صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہمیں اپڈیٹ کیا اس کیس کے حوالے سے.